فرمان میرا دل ہے میں آپ کے گوشو گزار کر جاؤں۔ بادشاہ معظم فرماتے ہیں، زمانے کے محمد فرماتے ہیں، زمانے کے کریم فرماتے ہیں، بے انتہا شفیق شہنشاہ فرماتے ہیں، دستار رسالت کے وارث فرماتے ہیں، دستار امامت کے رسالت کے وارث فرماتے ہیں، دستار ولایت کے کمال ترین وارث فرماتے ہیں، مخلوق کو اصل عبادت بتانے لگا ہوں۔ عبادت تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ساری عبادتیں ہیں، مگر اصل عبادت یہ ہے انسان غور و فکر کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، غور و فکر کے لیے پیدا کیا گیا۔ غور و فکر کیا؟ حضور میں کون، میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، میں کس کے لیے آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میں لوٹ کے کہاں جاؤں گا، میرا خیر خواہ کون ہے؟ مہربانی، بڑی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، میں کس کے لیے آیا، میں نے لوٹ کے جانا کہاں ہے، میرا خیر خواہ کون؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں کسی کی عطا ہوں۔ مہربانی، اگر تھوڑا سا بندہ غور کرے نا، میں کس کی عطا ہوں، میں کسی کی نگاہ ہوں، میں کسی کا کرم ہوں، میں کسی کی شفقت ہوں، میں کسی کی عنایت ہوں۔ ہاں، میں سیدہ کی دعا نہیں۔ کوئی ماتمی بیٹھے وہ پریشان ہو کے کہے گا سید ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے، ہم لوگ سیدہ کی دعا ہیں۔ بابا ہڑپا والو، سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں۔ شاباش شاباش، مہربانی مہربانی، بندے یہ نہ کہیں کہ سید بات کر گیا، مہربانی یار، مہربانی۔ میں کسی کی عطا ہوں، میں کسی کی نگاہ ہوں، میں کسی کی شفقت ہوں، میں کسی کی عنایت ہوں، میں کچھ بھی نہیں، بس اسی کا احسان ہے۔ ماں کے شکم سے باہر نکلتے وقت کان میں حی علی خیر العمل سنایا تھا۔ میں اتنے آسان انداز میں آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مہربانی، کسی کا کرم ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں، میرے آتے ہی دنیا میں میرے کان میں آواز آئی تھی، حی علی خیر العمل۔ یہ کیسی ندا تھی جو مجھے آتے ہی سنائی گئی؟ اصل میں یہ یاد دہانی تھی، جس خیر العمل کے لیے تو بلایا گیا، سن لے بھولنا نہ۔ مہربانی، سن لے بھولنا نہ۔ لو جی، میری آنکھیں جب کھلی، آہستہ آہستہ مجھے چلنا سکھایا گیا، مجھے اٹھنا سکھایا گیا، مجھے بیٹھنا سکھایا گیا۔ انہی کی مہربانی تھی جو ادھر بیٹھی ہے، جن کی وجہ سے میں نے چلنا سیکھا، جن کی وجہ سے میں نے بولنا سیکھا۔ انہوں نے شفقت فرمائی، لقمہ دے کے کہتی تھی نظر اللہ۔ مہربانی، تھوڑا سا میں ذہن بنا رہا ہوں، عرفان کے موتی آپ کے جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا۔ ان کی مہربانی تھی جو مجھے پہلا لقمہ کھلا کے کہتی تھی نظر اللہ۔ ان کی شفقت ہے، اس لیے مجھے یہاں میں بات ایک روک کے میں جوانوں کو عرض کرتا جاؤں، بچوں بیٹا زندگی میں کبھی ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ احترام باپ کا بھی کم نہ ہو، لیکن ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ یاد رکھنا، اس کی بڑی شفقت ہے۔ بندے بچے رنگینیاں دیکھ کے بھول جاتے ہیں، نہ ان کا احترام نہ بھول۔ کئی بچے ملتے ہیں، شاہ جی میرے باپ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، میری ماں نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میری فلانے کے ماں باپ نے اس کو اتنا کچھ دیا۔ سارے بچوں کو یہی کہتا پھروں، جوانو یہ کچھ نہ دیتے، علی تو دے گیا ہے نا۔ مہربانی مہربانی، یہ کچھ نہ دیتے، بہت شکریہ۔ لازم ہے جو بندہ ماں باپ کا احترام نہیں جانتا وہ امام کا مقام نہیں جانتا۔ لازم ہے سب سے پہلے ماں باپ کا احترام۔ لو جی، انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، انہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، انہوں نے ہمیں اٹھتے بیٹھتے یا علی کرنا سکھایا۔ ہمیں کیا پتا تھا یا علی؟ انہوں نے ہی سکھایا۔ انہیں کی شفقت ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ علی کا نام لینے سے طاقت کیسے آتی ہے۔ ایسے ہے یار، بہت شکریہ ہڑپا والو۔
بھئی گفتگو اسی پہ بھی بہت ہو سکتی ہے. میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں. میں کسی کی نگاہ ہوں, کسی کی عطا ہوں, کسی کی شفقت ہوں, کسی کی مہربانی ہوں. شکر ہے میں ایسے گھر پیدا ہوا جس میں مجھے ملی ہی کرتی علی علی کی. شکر ہے میں ایسے گھر پیدا ہوا. ان کا کرم ہے جنہوں نے مجھے ایسے گھر پیدا کیا جہاں مجھے بچپن میں محبت آل محمد کی گرتی ملی. اچھا پھر یہ مجھے لے آئیں مجلس پہ ساتھ گود میں کھیلتا رہا, میں سنتا رہا. بچپن میں میرا حافظہ تیز تھا. تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا. میں عرفان کے کچھ موتی میں چاہتا ہوں آپ کی جھولیوں میں ایسے ڈال جاؤں تاکہ آپ کل کو سوچو تو صحیح پڑھ کیا گیا, یہ کیا ہے. یہاں ذکر ہو جائے اور آپ یہاں سے اولی مدد کر کے کپڑے جھاڑ کے دو آنسو بہا کے چلے جاؤ. نہیں, آپ کو پتہ چلے ہم جیسوں کو ان جیسوں نے بلایا کیوں تھا. خدا کی قسم 68 دن ہو گئے ہمیں عزاداری کرتے کرتے. اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے. تبدیلی ہی نہیں آئی کیونکہ آگے وارہ پڑھنے والے تھے. کسی کو یہ سوچ نہیں آئی کہ مجھ جیسے کو ان جیسوں نے ممبر پہ کھڑا کر کے ایک ذمہ داری دی تھی. ذمہ داری یہ تھی اتنے لوگ آئیں گے سنیں گے تجھ سے ہمارے گھر کی باتیں. ان کو گھر کی باتیں بھی بتانا اور ان کو یہ بھی بتانا ہم کیا چاہتے ہیں. مہربانی یار کوئی 2 4 10 بندے ہی بات کو پہنچ جاؤ تو میں شکریہ. میرے آنے کا مقصد پورا. حضور ہم کیا چاہتے ہیں اور جب یہ سوچیں گے ہم کیا چاہتے ہیں پھر ان کے ذہن تھوڑا سا یہ سوچ پہ چلے جائیں گے. یار ہم بچے تھے بچپن سے سن رہے ہیں ایک حر آیا تھا, ایک سلمان آیا تھا, ایک مہربانی ایک حبیب آیا تھا, اس گھر میں ایک فضا تھی. یہ سن کے سن نہیں ہوں گے بلکہ اٹھنے سے پہلے کہیں گے وہ حور تھا میں بن کے دکھاؤں گا. بات تھوڑی سی گہری ہے, پہنچ گیا تو سلام ہے. حضور وہ حور تھا. بندے کہیں گے شاہ جی یہ کیسی بات کر گیا حضور ہم اپنی زندگی میں. اچھا یار مجھے بھول نہ جائے یہ اسد اقبال شیرازی صاحب کی والدہ بہت بیمار ہیں, ان کے لیے دعا. پروردگار عالم برکت امام زمان سے صحت کاملہ عطا فرمائے. وہ مجھے انہوں نے چڑھ دی ہے وہ بھول رہے بلکہ جتنے جہاں بیمار ہیں برکت صاحب و زمان سے شفائی کاملہ عاجلہ نصیب ہو. بندے کہیں گے سید کہہ گیا میں حور بنوں گا, یہ سمجھ نہیں آئی. میں تجھے پیار سے سمجھاؤں ہم اپنی زندگی میں اپنے مستقبل کے لیے دوڑتے ہیں. میں محترم سے پوچھوں, میں ان سے شناسہ نہیں ہوں, روحوں کی تو ملاقات ہو چکی ہے نا. میں ان سے پوچھوں حضور کیا کرتے ہو, کہیں گے سید صاحب میں کاروبار کرتا ہوں. میں ان سے کہوں حضور آپ کے بڑے کیا کرتے تھے, کہیں گے وہ بھی کاروبار کرتے تھے. اگر میں ان سے کہوں کہ حضور وہ کرتے تھے کافی نہیں, کہیں گے شاہ جی وہ کرتے تھے ان کی ضرورت ہے. شاباش شاباش, بڑے آسان انداز میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے. وہ کرتے تھے وہ ان کی ضرورت ہے, میں کروں گا یہ میری ضرورت ہے. میں دوسرا سوال ان سے کروں حضور کاروبار کیوں کرتے ہو, کہیں گے اس لیے کاروبار کروں گا محنت کروں گا تو منافع کماؤں گا, منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا, سرکار کا صدقہ اکٹھا کر کے مجلس کراؤں گا. اس کا مطلب ان کی پوری تیاری مستقبل کی ہے. کراؤں گا, کروں گا, بناؤں گا, اٹھوں گا, جاؤں گا. اچھا جناب آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں, فرما رہے سے جی وہ شاہ صاحب نوکری کرتے ہیں. یہ میں سوال کر سکتا ہوں نا حضور نوکری کو کرتے ہیں, کہیں گے سید سیدھی سی بات ہے نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے, تنخواہ لیں گے تو گھر چلائیں گے. میں مجلس میں جاؤں گا تو حور بن. بھئی یہی تھا میرا سمجھانے کا مقصد. مہربانی 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 مہربانی. میں ذکر سنوں گا تو میں بھی حور بنوں گا, اور میں حور بن گیا. آج تحفہ دے کے جا رہا ہوں 8 ربیع الاول ہڑپا شہر سنبھالنا یہ تمہاری امانت ہے. اگر میں حور بن گیا اور اگر میں فضا بن گئی, میرا مقام ہوش اور فضا سے جدا ہے.
हड़प्पा वाले कहेंगे सैयद इतनी बड़ी बात, हाँ इतनी बड़ी बात करके जा रहा हूं, खाली दावा नहीं दलील के साथ। ओ सोहर की भी क्या बात, ओ फिजा की भी क्या बात, मगर महदी के होर की क्या ही बात है, महदी के फिजा की क्या ही बात है। करेंगे सवाल सैयद फर्क क्या है, ओ बाबा देख के मानना और है गैबत में मानना। मेहरबानी, देख के मानना और है गैबत पे मानना। चलो अभी भी वैसे तो माशाल्लाह खैर से सारे पहुंच गए हो, एक छोटी सी बात का सहारा मैं और लेता हूं ताकि बात और आप तक पहुंच जाए। एक दो नारे लगाते हो, है हमारी, लगाते हो ना, करबला करबला हक का सीधा रास्ता। पहले मैं दूसरे नारे पे बात करता जाऊं फिर पहले नारे पे आता हूं, ये पहले नारे पे बात करूं, बताओ पहले पे कर लूं? अच्छा बिस्मिल्लाह। पहला नारा है हमारी दरसगाह। ये मुझे पहले नारे का सहारा इसलिए लेना पड़ता है, पढ़ रहा इस वक्त कि मैं दूसरा नारा समझाऊं ताकि आप तक बात पहुंच जाए। थक जा मुझे इशारा कर, बेलौस मोती हैं संभालते, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये आपका हक है, आपकी अमानत है, संभालते जाओ। है हमारी दरसगाह। जरा मिलके एक जुमले का जवाब तो देना, दरसगाह से क्या लिया जाता है? बहुत शुक्रिया। सबक दर्स आ करबला से कहे, करबला सदियों से तो जारी सारी है, कोई ऐसा सबक दे दे जो तेरा नचोड़ हो। करबला हड़प्पा शहर है, 8 रबीउल अव्वल है, कोई ऐसा दर्स दे दे जो तेरी पूरी करबला का नचोड़ हो। जवाब एक ही आएगा, मैंने जितनी अब तक तहकीक की है सरकार का सदका तुम्हारी झोलियों में नचोड़ डाल के जा रहा हूँ। जवाब एक ही आएगा, मैं हूँ करबला, मैं बनाती हूँ आशिक, जिसको मैं आशिक बनाऊं फिर मैं लालची कबूल नहीं करती है। हाय हाय हाय, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मैं लालची, बहुत शुक्रिया, मैं लालची कबूल नहीं करती, मैं आशिक बनाती हूँ। अच्छा इसका मतलब लालचियों को छुट्टी कहा? हाँ छुट्टी लालचियों को, कोई भी हो लालची। हड़प्पा शहर के सैयद इतनी बड़ी बात कर गया, दर्स करबला, और करबला वाक़ियतन हकीकतन यही है दर्स। करबला लालची कबूल नहीं करती। बंदे कहेंगे शाह जी अगर लालची को कबूल नहीं करती और कुछ लालच होना चाहिए ना, ना लालच ना कर। जन्नत का लालच वो रखे जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। शाबाश शाबाश, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। हैदरी मेहरबानी, जन्नत का बहुत शुक्रिया, आपके खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरों को सलाम। जन्नत का लालच वो करे जिसको दुनिया से जाने के बाद बख्शिश का शक हो। शिया तो यकीन वाले हैं। अच्छा कोई एक आध दो बंदा शायद हो सकता है, सभी बैठा हो, जो मेरे वाजिबुल एहतराम आसिफ का घर है, आसिफ सियाल साहब का घर है, कहाँ बैठे? बाहर ही है। इन्होंने बाद में मुझे फोन करके कहना शाह जी शुक्रिया बड़ा चंगा पड़ गया। बैठा ही नहीं है, कम से कम बैठते तो सही ना जिनके लिए मैं आया हूँ। हैं जी? नहीं नहीं हजूर सही कह रहे हैं, रेस लगी होती, लेकिन कई बानी ऐसे भी हैं जो सारी रेस छोड़ के बैठते हैं। ये पैगाम उनके लिए भी तो है ना। आप जो सुनेंगे शाह जी चंगा पड़ गया, ऐसे फायदा ही क्या है? जिक्र तो है ही चंगों का, कोई भी पढ़े। हाँ जी जिक्र तो है ही चंगों का यार, बंदा यहाँ कहे चंगा नहीं यार। असर लो जिसके लिए मिल बैठे हैं, कोई तब्दीली आनी चाहिए, कोई मिजाज बदलें, कोई किरदार बदलें, कोई गुफ्तार बदले। कब तक हम बताते रहेंगे दुनिया वालों को मेरा अली ऐसा था, मेरा अली ऐसा था, मेरा अली ऐसा था? कम अज कम करबला हम पे इतना असर करे, दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली वाले हैं तो इनका अली कैसा हो। आगे जी आसिफ साहब आप हैं, इधर आए मेरे पास मेरे पास। कोई नाराज होते तो होने दे, अब आपने जाना नहीं है। मौला खुश रखे आप, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खैर से रहो, खैर से रहो मेरे मौला के मातमियों अज़ादारों, मौला आपको खैर से रखे। अब मिल बैठे ना यार, थोड़ी देर की बात है, पता नहीं कब इमाम फिर मौका देते हैं।
اب تو مصروف اتنا ہو گئے ٹائم ہی نہیں ہوتا. دل کرتا ہے میں ہر شہر پہنچوں, ہر گاؤں پہنچوں, لیکن مصروف اتنے ہو گئے ٹائم ہی بڑا کم ملتا ہے. آج ہڑپا شہر کو ٹائم مولا کا صدقہ مل گیا تو آج ہڑپا شہر لفافے نہ لینے والے سے تو کوئی سن لینا. تو میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں یا الہی. اچھا پیچھے رش پڑ گیا, تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ, آپ کی مہربانی. درود پڑھتے پڑھتے ذرا بڑا پن کم ہو جائے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مولا خوش رکھے آپ کو. ہڑپا شہر آ جاؤ. یہ جوان ماتمی آگے بہت اچھا کیا آصف بھائی, ان کو لے آئے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے بچوں. چلو بسم اللہ بسم اللہ. شکریہ شکریہ. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں لفافے نہ لینے والا, اس کے پیچھے ایک راز ہے. میں علم کے سائے میں کھڑا ہوں. آنے والا ہے وہ جس نے کعبے کی چھت پہ آ کے اپنے دادا علی کا خطبہ دہرانا ہے. پورا خطبہ تو کبھی ذہن تیار ہوئے تو سناؤں گا, پر ایک جملہ بڑا قیمتی. آصف یہ میں فیس مانگنے لگا ہوں تیرے سے, کوشش کر ہڑپا کے جتنے امام برگاہ ہیں پینا فلیکس بنوا کے لگوا. جس طرح یہ لگوا اس طرح بڑا پینا فلیکس بینر بنوا کے لگوا. ہر امام برگاہ میں سرکار کے خطبے کا یہ جملہ حکمن کہہ رہا ہوں لگوا. یہ میری فیس ہے. کیا سرکار کہیں گے, دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 ہوئے. اللہ اکبر. یقین جانو مہربانی مہربانی دنیا والو مہربانی. ساؤنڈ والے بابا ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. کون دے گا؟ ہمیں دینا ہے, کیونکہ پوچھنے والا کون پہ تصرف رکھتا ہے. ہمیں دے. بندے کہیں گے شاہ جی وہ مودت کا حساب دینے کے لیے چلنا سلمان کے نقش قدم پہ. نہ کہا کر کوئی کھڑے ہو کے ممبر پہ کہے بھی صحیح بڑے سے بڑا اہل علم, پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جرت ہی نہیں کسی کی آل محمد کے نقش قدم پہ چلے. دعا یہ مانگو پروردگار ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ. کہاں آل محمد اور کہاں ہم. پروردگار ہور کے نقش قدم پہ, پروردگار جناب فضا کے نقش. تو بچوں بیٹا یہ ذرا غور فرمانا میرے بچوں, اگر سلمان کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو پھر سلمان عاشق تھا, منگتا نہیں تھا, بیکاری نہیں تھا. نہیں بندے پریشان نہ ہو جائیں. ضعیف سے ضعیف روایت, لاہور آنے جانے کا کرایہ میرے سے لینا, کسی کتاب میں ضعیف سے ضعیف روایت ڈھونڈ کے دکھاؤ جس میں لکھاؤ جناب سلمان دہلیز عصمت پہ جھاڑو دینے کے بعد علی سے کہتا ہوا نظر آئے مجھے کیا دو گے. چیلنج دے کے جا رہا ہوں یار, کہیں یہ کہتا ہوا نظر آئے مجھے کیا ملے گا. نا بابا جناب فضا ڈیوٹی کرتی رہی, یہ کہتی ہوئی نظر آئے مجھے کیا ملے گا. نہیں یہ عشق ہے, عشق میں سوال نہیں ہوتا. بہت شکریہ. پھر اگر آپ نے بات کی, حوصلہ افزائی کی اور پذیرائی کی, پھر میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں آل محمد کے ذکر میں آیا کرو, لسٹیں نہ دیا کرو. مولا میرا مسئلہ حل کر, میری پریشانی دور کر, نہ دیا کر لسٹیں. شکر پڑھا کر, مولا وہاں بٹھایا جہاں تو خود بیٹھا تھا. تیرے آٹومیٹک مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بن مانگے دیتے ہیں یار. نہ گھبرا کے تجھے نہیں ملے گا, خدا کی قسم تیری سوچ سے زیادہ عطا کریں گے. لسٹیں نہ دے, مولا میں نے کیا تو مجھے بھی کچھ دے. وہ بانی صاحب جاتے جاتے پڑھنے والوں میرے حق میں دعا کرنا. یار تو خوش نصیب ہے, تو نے آج مجلس تھوڑا کرائی ہے, آج تو تیرے گھر دعائیں آئی بیٹھی ہیں. یقین نہیں ہے, ہم ابھی تک منگتے ہیں, بیکاری ہیں, کہتے ہیں لبیک یا حسین, کہتے ہیں نا لبیک. یا لبیک کا مطلب ہے میں حاضر, تو حکم کر, تو آرڈر لگا میں حاضر. جوان وہ ادھوری لبیک ہے جس میں یہ کہا جائے میں حاضر, پھر کہا جائے دے گا کیا. نہ یار یہ لبیک نہیں ہے, مہربانی یہ لبیک نہیں ہے. یا تو لبیک کہنا سیکھ,
اگر لبیک کہنی ہے پھر سوال نہ کر، پھر شکر کر، انہوں نے تجھے لبیک کے قابل بنایا۔ اور ایک اور اعلان کر کے جا رہا ہوں، جس دن قوم شیعہ لبیک زبان سے نہیں دل سے کہے گی، حسین کے خون کا وارث آ جائے گا۔ یہ کس نے کہا تجھے نہیں ملے گا یار، مہربانی یار۔ پھر سوال تو ہو سکتے ہڑپا شہر کا، پھر علم کے نیچے اگر منتیں نہ مانے تو پھر کیا مانے؟ مانگ میں بتانے آیا ہوں، اے علم والا شہنشاہ، تیری نشانی وفادار کی نشانی ہے، احسان فرما، ایک ہی چیز مانگنے آیا ہوں، مجھے مہدی نام لیتے ہیں۔ ہاں بھائی کاظم، ہاں بھائی مختار، بچے کہتے ہیں یس سر۔ یس سر کا مطلب ہوتا ہے لبیک، لبیک کا مطلب ہوتا ہے حاضر سر جی، حاضر۔ کوئی ایسا بچہ جو سکول میں جا کے کہے لبیک یس اور کہنے کے بعد کہے استاد جی دے گا کیا؟ نہیں یار، سمجھو لبیک یا حسین کو۔ جس دن لبیک، یقین جانی حضور، لبیک یا حسین ابھی تک ہمارا کمزور ہے، اس کو مضبوط کرو۔ کوئی بات نہیں، کمزور ہے یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی کمزور رہے، مضبوط کرو، شکر کی زندگی پہ آؤ۔ شکر شکر شکر۔ بندے کہتے شاہ جی بڑی مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ علی والوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے، کبھی ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوں تو کسی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار اس کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں، اس کے پاس زمینیں بڑی ہیں، علی والا جلتا تو نہیں ہے۔ بچوں بیٹا کہتے ہیں جلتا وہ ہے دنیا میں جس نے آگے بھی مہربانی جس نے آگے بھی جلنا ہو۔ نہیں، علی والا کسی کی کوئی چیز دیکھے کہتے خدا اسے اور دے، خدا اسے اور دے۔ پوچھیں گی دنیا یار تو اتنی بڑی کوٹھی دیکھ کے جلتا ہی نہیں، اتنی گاڑیاں دیکھ کے جلتا ہی نہیں، سینہ چوڑا کر کے اطمینان کے چہرے کے ساتھ کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ حضور کر مہربانی، حضور کربلا عاشق بناتی ہے۔ عاشق وہ ہے جو بے سوال ہو، یہ غلام کی خوبصورت نشانی ہے۔ اور غلام سے کسی کا ترجمہ پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا غلام وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا میرا دل ہے عشق کے دو اور سبق پڑھاتا جاؤں، کبھی کبھی تو آنا ہوتا ہے، سبق بڑے کمال۔ لو جی، یہ بڑی خوبصورت سرکار کی نشانی۔ فرض کرو کہ میں آتے ہی آصف سیال کے گھر گیا، مجھے کہنے لگا سید آؤ میرے گھر چلو، ویسے تو اس کے گھر ہی کھڑے ہیں نا، مثال کے ذریعے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ چلو آصف سیال کے کسی دوست کے گھر چلا گیا، کہنے لگے سید آؤ ہمارے گھر آؤ، میں چلا گیا ان کے گھر۔ آصف کہنے لگے شاہ جی یہ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، یہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ کی ویڈیوز بڑی دیکھتے رہتے ہیں اور مولا کے لیے متوجہ بھی ہو گئے۔ میں نے کہا چلو بسم اللہ جی چلتے ہیں، کوئی نہیں، دعا کے لیے ہم سادات کا کام یہی ہے، ہم چلتے ہیں۔ لو جی ہم ان کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے بٹھایا ہمیں چھت کے کمرے کے اوپر، جو چھت پہ کمرہ تھا۔ میری نگاہ پڑی علم عباس پہ۔ میں نے ان کے دوست سے پوچھا، یہ عشق سکھانے لگا ہوں سمجھنا، میں نے ان کے دوست سے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ حالانکہ مجھے پتہ تھا، کہنے لگے سیدی علم عباس ہے۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ، آپ نے زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے وفادار کی نشانی ہے، یہ اونچی ہونی چاہیے۔ تحفہ میں اب دینے لگا ہوں، سنبھالنا مہربانی۔ کہنے لگے سید یہ وفادار، مہربانی، یہ وفادار کی نشانی ہے، یہ بلند ہونی چاہیے۔ اچھا میں نے کہا آصف یہ تیرا دوست ہے، میں سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے سید ہیں، باپ ہیں، آپ کریں سوال۔ میں نے کہا جوان یہ بتاؤ یہ جو علم لگایا یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے کیا مطلب شاہ جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ وہ سرکار عباس کے ہاتھ میں جو کربلا میں تھا یہ وہی ہے؟ کہنے لگے شاہ جی وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے اس کو عباس سے نسبت ہے۔ میں بڑا تحفہ تمہاری جولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، سنبھالنا مہربانی۔ عشق کا سبق اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے۔ اور عاشق وہ ہوتا ہے جو امتحان میں 99 نمبر نہیں لیتا، کیونکہ 99 والا فیل ہوتا ہے۔
چلو آسے میں ایک اور جملہ ان کو دے جاؤں، خدا کی قسم بچوں سے پوچھنا جو پڑھ بیٹھے وہ بہتر جانتے ہو، جو اسکول کے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہو، اس بات کی گواہی دیں گے۔ بابا صبح ہونا ہو پیپر، شام کو ہو جائے آؤٹ، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی۔ وہ جو سبحان ہے وہ سارا پتہ چل گیا۔ صبح جو سوال آنے ہیں سارا جب پتہ چل جائے پیپر، کبھی بچہ فیل ہوتا ہے اور کبھی 100 میں سے 99 آتی ہے نہیں، وہ انتہائی بچہ کمزور ہے جب آؤٹ ہونے والے پیپر میں بھی 100/100 نہ لے۔ اگر شیعہ قوم، بس اتنی سی میں نے مثال دینی تھی، تحفہ تمہاری جولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں، اگر شیعہ قوم ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے، غیبتیں کرنا چھوڑ دے، درود، ہاں کہ تو یہی بنتا ہے جو زبان درود پڑے وہ کسی کی غیبت تو نہیں کرتی نا، وہ کسی کا گلہ تو نہیں کرتی نا۔ اگر شیعہ قوم درود پڑھنا شروع کر دے، آل محمد کے لخت جگر کے ظہور کی دعا کرنا شروع کر دے، ادھر ادھر کی کوئی باتیں کرنا چھوڑ دے، ہمیشہ انہی کا تذکرہ کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم پھر شیعہ قوم عام نہیں، کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ پھر غور شروع ہو جائے گا، جو میں نے مولا حسن عسکری کا فرمان سنا ہے، پھر غور شروع ہو جائے گا۔ جب غور شروع ہوگا پھر بندے کہیں گے واقعتاً یار جو پیپر آؤٹ ہو جائے پھر بندہ 100/100 لیتا ہے، ہمیں تو صفین، خیبر، خندق نے، کربلا نے سب کچھ بتا کے پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ آصف یہ تحفہ ہے، ہڑپا سنبھال لے تو اوہ بھائی سارا پیپر آؤٹ ہو گیا، ابھی بھی بند نمبر 100 نہ آئے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آنے چاہیے نا 100۔ بھائی بہت شکریہ، آؤ 100/100 نمبر لینے کے لیے ہمت کرے، غور و فکر شروع کرے۔ ہمیں غور و فکر، عشق کی ایک بات بتانے لگا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کے دوست سے میں سوال کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا حضور یہ علم وہی ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں تھا؟ میں نے کہا شاہ جی وہ نہیں، اس کو عباس سے نسبت ہے۔ کوئی اہل سنت بھائی یہاں بیٹھا ہے نا؟ حضور وقت نہیں ہے ورنہ سارے اسلام کی عمارت نسبت پہ کھڑی ہے۔ ہاں بچوں یہ بیٹا کہیں جواب دینا پڑے نا، یہ جو گھوڑے کیوں نکالتے ہو یہ چیزیں، ویسے تو میں مناظرے والا بندہ نہیں ہوں، میں تو محبتیں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں مناظرے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، انتظار کرتے ہیں مل کے، آ رہا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مہربانی، یقین بہت شکریہ ہڑپش ہے، مہربانی۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں فائدہ ہی نہیں، کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے؟ بھئی ان کو یہ کہتے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار، آنے والا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بچوں پھر بھی کوئی پوچھے نا بیٹا نسبت تم کیا سمجھتے ہو نسبت کو؟ ان کو اسکول میں کالج میں جا کے ان کو کہنا اپنے رجسٹر سے 2 کاغذ پھاڑ، وہ پھاڑے گا۔ اس کو کہنا ایک کاغذ پہ میتھ، انگلش، عربک کوئی بھی چیز ہے، اپنا کیمسٹری، فزکس کچھ بھی لکھ، دوسرے کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ۔ رجسٹر ایک، کاغذ ایک جیسے، ایک پہ کیا لکھا ہے، ایک پہ کیا لکھا ہے، اس کو کہے اب انگلش اردو والے کاغذ کو پھینک، وہ کہے گا یہ پھینک دیا، اس کو کہے اب بسم اللہ والے کاغذ کو پھینک، کہے گا یار کیسی بات کرتے ہو، ہم مسلمان ہیں کیسے پھینک سکتے ہیں؟ اس کو کہو بسم اللہ والا کاغذ کیوں نہیں پھینکتا؟ کہے گا اس کو قرآن سے نسبت۔ بہت شکریہ آصف بھائی، بس یہ تحفہ ہے میں آپ کی جولیوں میں، عشق کا سفر۔ اس کے بعد میں نے ایک نعرے پہ گفتگو کرنی ہے اور یاری مدد، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، آپ تھک نہ جاؤ، یہ سید پہلی دفعہ آیا، نہیں تھکتے۔ اچھا مولا حسن عسکری کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، میں پہلے بات مکمل کر لوں، بڑی قیمتی ہے، یہ میری جو پیچھے نسل بیٹھی ہے، میرے بچے، میری ملت کے یہ بچے ہیں، ان کو کوئی سوچ جائے۔ ان بچوں نے بیچاروں نے سنا ہی کچھ نہیں سوائے اس کے 2 قصیدے، 2 بند یا علی مدد گئے جی ہے نا۔ ان بچوں کو یہ نہیں پتا امام آئے گا تو کعبے کیسے جائیں گے۔ بچوں میں تمہیں بتاؤں بیٹا امام آئیں گے نا کعبے کیسے جائیں گے، اتنے کریم ہیں انہوں نے پہلے ہی کرم کر دیا۔ تو عاشق بن، تو شیعہ بن، بھکاری نہ بن، عارف بن، کمال بن، تیرا پہلا قدم ہڑپا دوسرا کعبہ۔ ارے شہزادہ اچانک آئے گا، بندے نے پوچھا سرکار رات کو میں بستر پہ سو رہا ہوا کیسے پہنچوں گا؟ امام نے فرمایا انتظار کر کے سویا کر، باوضو ہو کے سو، انتظار کر کے سو، گھبرانا آنے والا ہے، بما بستر کعبے بلا لے گا۔
بچوں ہو سکتا ہے بیٹا کل سکول جاؤ کالج جاؤ، مہربانی آپ کی کیا بات ہے، بچوں کل سکول کالج جاؤ آپ سے سوال کریں بھئی کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو، وہ آنے والا آپ کو بما بستر کعبے بلا لے گا، وہ تم ہڑپا شہر میں سو رہے وہ تمہیں کعبے بلا، بستر کیسے جا سکتا ہے؟ ان کو بتانا ہمارے ممبر کے افراد میں سے ایک فرد آیا، وہ بتا گیا اگر تجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تو قرآن پڑھا کر، وہ کہے گا الحمدللہ میں روز پڑھتا ہوں، کہنا قرآن ثواب کے لیے نہ پڑھ، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ بیٹا وہ کہیں گے عقل والوں کے لیے نشانی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں ہے، میرے بچے ان کو بتانا قرآن میں لکھا ہے ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برقیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو منگوا لیا، اور محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون نوکر نہیں بنا۔ بچوں بیٹا ایک سوال اور بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ تو شفقت ہے احسان ہے زندوں پر، مر گئے تو پھر کیا؟ بچوں بیٹا ان کو بتا دینا ہم مرتے نہیں کیونکہ ہمارا وارث ہے، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو، ہمیں تو کہا جاتا ہے اسمع افہم، ہائے 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 شاباش، ہم تو منتقل ہوتے ہیں، ہم کہاں مرتے ہیں۔ وہ پھر بھی کہے جی اگر دنیا سے چلے گئے، وہ کہا ہاں یہاں سے منتقل ہو گئے، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہترین پیکج ہے۔ آپ کی زبان میں ایک جملہ دیکھ، شیعہ قوم کے پاس بہترین پیکج ہے، بلکہ میں کیوں نہ کہوں 5 انگلیاں گھی میں ہیں، دنیا بھی کمال آگے بھی کمال، لیکن کوشش کرنا بیٹا زندگی میں جنت کا بھی لالچ نہ کرنا، ہاں لالچ نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کہنا پروردگار میں نے یہ کیا تو مجھے جنت دے، اس لیے بیٹا تمہارے ممبر کا ایک ادنا سا خطیب تمہارے ہڑپا شہر میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، شیعہ وہ نہیں جو نماز پڑھے تو اللہ سے کہے مجھے جنت دے، روزہ رکھے تو اللہ سے کہے مجھے جنت دے، مزاداریاں کرے تو اللہ سے کہے مجھے جنت دے، شیعہ لالچی ہے ہی نہیں۔ کہے گئے آپ کے ہڑپا کے شہر کے لوگ کہ سید کہہ گیا شیعہ لالچی نہیں، جنت کی طلب نہ کرے، ہم تو بچپن سے کہہ رہے جنت، کوئی سید مثال ہی نہیں دے گیا، اگر کہتے طلب نہ کرو، آؤ میں مثال پہاڑ سے وزنی دے کے جا رہا ہوں، آؤ مل کے ہڑپا شہر والوں چلتے ہیں جناب بہلول کے پاس، سرکار بہلول ہم نماز پڑھتے ہیں مانگتے ہیں جنت، روزہ رکھتے ہیں مانگتے ہیں جنت، عزاداریاں کرتے ہیں مانگتے ہیں جنت، تو بتا شیعہ وہ ہے جو جنت مانگے؟ آواز آئے گی نہیں، شیعہ وہ ہے جو جنت بیچے۔ وہ کون سا شیعہ ہے جو جنت مانگے؟ شیعہ تو جنت بانٹتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے پہنچ جانے کو سلام۔ توجہ میری طرف کیجئے گا جی، معرفت کا ایک موتی میں آپ کی جولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ اچھا جی دنیا سے چلے گئے کیسے پہنچیں گے؟ دیکھنا میری طرف، بیٹیوں بچوں کو نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ہے۔ دنیا سے چلے گئے کیسے پہنچیں گے؟ ویسے بھی جو آنکھیں علم عباس کو دیکھے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی، جو غازی کے علم کو دیکھیں وہ صرف مہدی کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ بڑا ضروری میسج تھا جی اگر کسی تک پہنچ جائے۔ وہ آنکھیں مہربانی، وہ آنکھیں ادھر ادھر نہیں دیکھتی، وہ آنکھیں صرف امام کے انتظار میں امام کے لیے رکھی ہیں، کیوں ادھر ادھر دیکھے؟ میں آتا ہوں عشق کا سبق پڑھانے، علم مجھے یاد ہے، بس ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا جاؤں۔ سرکار اگر کوئی دنیا سے چلا گیا فرمائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے پاس ہم ایک دعا چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دعائے عہد۔ ہڑپا شہر والے پڑھتے ہو دعائے عہد؟ بہت کم، بہت کم، بتایا ہی نہیں، یہی تو دکھ ہوتا ہے، میری قوم کو پتہ ہی نہیں۔ دعائے کمیل کا پتہ ہے، حدیث قصہ کا پتہ ہے، دعائے عہد کا نہیں پتہ۔ اچھی بات ہے وہ دعائیں بھی پڑھو، لیکن یہ دعا باکمال ہے، اس لیے چھٹے امام نے خود تلاوت فرمائی۔ وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد، سرکار نے فرمایا جو روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ بچوں وہ دعا عہد تمہارے لیے لاہور سے چل کے آئی ہے۔ بیٹا یہ کتنی خوش نصیبی ہے آپ کے لیے،
پیچھے والے بچوں معصوم بچوں بیٹا آپ کو یہ بڑے تو انشاءاللہ لیں گے آپ نے ضرور میرا بچہ لینی ہے پاکٹ سائز ہے لاہور والوں نے چھپوائی ہے انہوں نے میری 18 سال سے ڈیوٹی لگائی ہر ممبر پہ دیتا ہوں ان کی طرف سے ایک دن میں نے انہیں کہا یار اتنے عرصے سے اتنا کوئی تم چھپواتے ہو تمہارے حق میں دعا کرواؤں کہنے لگے سید تو نے تو ہمیں عشق سکھایا میں نے کہا اتنا بڑا کام کرتے ہو حق تو بنتا ہے تمہارے لیے دعا کی جائے انہوں نے کہا کسی کی دعا ہے تو ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے عشق مہربانی حضور کہنے لگے کسی کی دعا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں یہ بڑا کمال ایک تحفہ تھا میں اشارتاً تمہیں ایک پیغام دے گیا لو جی وہ دعائے عہد کوشش کرنا اردو ترجمہ ساتھ لکھا ہے وہ ضرور پڑھنا ہڑپا والو اس لیے پڑھو گے تو پتہ چلے گا امام کیا کہلوانا چاہتے ہیں کیونکہ عربی تو خیر سے سارے پڑھنا جانتے ہو اردو ضرور پڑھنا ترجمے کا پتہ چلے چھٹے امام فرماتے ہیں جو روزانہ دو عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یہ چلی گئی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا مہدی قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے سرکار کے ساتھ گفتگو ہمارا سلام بقیت اللہ پہ حجت دوراں پہ سرکار آپ ہماری قبر پہ فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا تو بیٹھتا میرے لیے تھا تو کھاتا میرے لیے تھا تو مجلس میں میرا انتظار کرتا تھا تو بازار جاتی تھی آنکھیں نیچی کر لے تو کسی سے بحث و مباحثہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا ہمیشہ اپنی زبان کو پاک رکھتا تھا تو کوشش کرتا تھا جو ہاتھ علم کو لگے وہ حرام پہ نہ لگے تو اپنے ہاتھ بچاتا رہا تو شکم بچاتا رہا جس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے مہربانی ساتھ ساتھ میں پیغام دیتا جا رہا ہوں اگر ہڑپے سنبھال لے تو زندگی میں کام آئے گا تو ہر وقت اپنے آپ کو میرے لیے بچاتا تھا سنبھالتا تھا تجھے نہیں پتا میں صدیق کا ماں کا بیٹا ہوں ہم تو رکھتے کسی کا نہیں اٹھ میں تیری قبر پہ آیا ہڑپا والو بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے بچوں ذرا دیکھنا میرے بچے کھڑے ہوں گے سرکار کے ساتھ گفتگو کے بعد دائیں بائیں دیکھیں گے سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو مولا میرا باپ کہاں میرا بھائی کہاں وہ جو مجھے دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے میرے رشتہ دار کہاں سرکار فرمائیں گے بھول گیا ہے تو اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے شاباش شاباش مہربانی سرکار فرمائیں گے بھول گئی ہے تو اگر تیرے اپنے ہوتے تجھے میت نہ کہتے اٹھاؤ میت نہلاؤ میت دفناؤ میت فرمائیں گے پہچان اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں کتنا بہترین پیکیج ہے قبر پہ بھی آئیں گے لو جی بچوں بس پہلا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا وہ تھا درس کربلا کربلا عاشق بناتی ہے بھکاری نہیں عشق کی ایک چھوٹی سی تصویر علم کے بارے میں بتا جاؤں یا اگلی بات چلا لوں بتا جاؤں آپ کا شکریہ حضور ابھی تو میں نے سرکار کا واقعہ بھی پڑھنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو زیادہ دیر جگاؤں بھی نہ کل کام کاج پہ بھی جانا ہے بعد میں میرے آصف کو کہو سید چوکھا پڑ گیا میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ آپ کی سماعتوں کو میں زحمت دوں لیکن آپ جہاں جہاں تک چلتے رہو گے میں حاضر ہوں یہ آپ کی امانت ہے آپ تک پہنچے تاکہ آپ بیدار ہو جاؤ آنے والا ہے وہ اگر بندے عاشق نہ ہوئے تو آتے ہی بندوں نے کہنے مولا مکان 2 مرلے ہے پہلے دعا کر مکان 4 مرلے ہو ہائے 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 ہوئے 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 یہی ہونا ہے یقین کریں آصف بھائی یہی ہونا ہے مولا میرا وہ مسئلہ ہے پہلے دعا کرو سید سردار میرا مسئلہ حل ہو یار چھوڑ وہ آ گئے ہیں اب مسئلوں کا حل تو آ ہی گیا ہے معاملات حالات مجھے یہی اس لیے میں کھڑا گزار لو جی علم پہ بات کرتا جاؤں بچوں یہ بیٹا آپ کے لیے ہے یہ بڑے جانتے ہیں میں نے کہا حضور یہ گھر کی چھت پہ لگایا کہنے لگے جی لگایا میں نے کہا یہ وہی علم ہے کہنے لگے سید نہیں اس کو عباس سے نسبت ہے میں نے کہا میں عشق کا ایک سبق آج ہڑپا شہر دے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ یہ سبق ضائع نہیں ہوگا لو جی میں نے کہا یہ وہی علم کہنے لگے جی نہیں میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو پائپ لگائی یہ کہاں سے لیا کہنے لگے سید ہڑپا شہر سے میں نے کہا یہ پھریرا جو لگائے اوپر یہ کہاں سے لیا کہنے لگے ہڑپا شہر سے میں نے کہا پھر عشق کا سبق سناؤں گا 68 دن ہو گئے ہمیں عزاداری کرتے کرتے اگر ہڑپا شہر کی میں درد
आओ हम भी बुला दो। बंदे कहेंगे सैयद आसिफ सैयद को बुला तो लिया लेकिन ये बता नहीं गया, अगर बुलंद हो गए तो क्या होगा? अगर तो बुलंद हो गया ना, डॉक्टर इकबाल से पूछना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला मकामहू, अगर हम बुलंद हो गए तो फिर। कहा मैं एक शेर कह के गया हूँ शियों के लिए, मोमनों के लिए। मैंने कहा क्या? कहा मैंने कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे। भाई पहुंच जाने को सलाम है, पहुंच जाने को सलाम है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लो जी बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा नारा है, उस पर मैंने 1 मिनट या 1.5 मिनट अर्ज करना है। दिल बना तो 2-2.5 मिनट का वाक़या मौला हसन अस्करी का है, नहीं तो मसाइब पढ़ के आली मदद। मैं पहले वो दूसरा 1.5 मिनट की बात कर लूँ, बड़ी अहम है। दूसरा नारा है हक का सीधा रास्ता। क्या यही है ना? मैं बोल तो नहीं रहा? हक का सीधा, मिल के बोलो ना, हक का सीधा क्या? बहुत शुक्रिया। मैं बड़े आकिल लोग बैठे हैं, मैं इनसे एक छोटा सा सवाल करने लगा हूँ। सिर्फ इतना बता दो ये रास्ते किस लिए होते हैं? शुक्र गुजार हूँ बेटा आपका, मौला खुश रखे। जिसने कहा मौला खुश रखे, सलामत रहो, बाईमान रहो, खैर से रहो। बड़ी आसानी कर दी आपने, वरना मुझे समझाना पड़ जाता। इन्होंने कहा सैयद रास्ते होते हैं मंजिल पे पहुंचने के लिए। इसका मतलब है हक का सीधा रास्ता करबला, हक की सीधी मंजिल नहीं। तोहफा है, मैं आपकी झोलियों में डाल के जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हक का सीधा, इसका मतलब करबला रास्ता है, मंजिल कोई और है। जो घबराए बैठे हैं, मैं एक आपकी घबराहट में इजाफा करने लगा हूं, मिसाल पस्ती देने लगा हूं। मैं छोड़ देता हूं दरमियान की मजालिस। पूछने लगे लाहौर वाले कहां जा रहे हो? मैंने कहा हड़प्पा शहर। कहां? आसिफ सियाल के घर, वहां पे मजलिस है मौला की और वहां मोमनों की जियारत करूंगा। मैं आसिफ सियाल के घर, हड़प्पा तो आया लेकिन मैंने फर्ज करो मजलिस न पढ़ी। मैंने आसिफ सियाल के गलियां देखी, घर के साथ चौकों के रास्ते देखे, बाजार देखे, सारे रास्ते देख के चला गया। मुझे कहने लगे कैसा रहा? फर्ज करो मैंने मजलिस न पढ़ी, सारे रास्ते देख गया, गलियों के, चौकों के, बाजारों के। मुझे कहने लगे कैसा रहा? मैंने कहा मैं आसिफ सियाल के हड़प्पा शहर की गलियों के, चौकों के, बाजारों के सारे रास्ते देख आया। कहने लगे तेरा तो जाने का फायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया हजूर, पहुंच गया हूं। मैं सलाम पेश करता हूं हजूर, मौला खुश रखे आपको। हक का सीधा, आओ फिर इस जिक्र के जरिए पहचाने तेरी मेरी मंजिल कौन है। एक नाइंसाफी में हम सब की तरफ से है, मौला की बारगाह माफी मांग के अर्ज करने लगा। अगर आप महसूस ना फरमाओ तो हमारे किसी भी शहर में, पाकिस्तान में खसूसन इश्तहार लगे होते मजालिस अज़ा के। बड़े दुख की बात है, जिसकी ज़ेरे सरपरस्ती मजलिस है उसका नाम छोटा है। एक नाइंसाफी कर जाते हैं। मेहरबानी, इतना छोटा सा ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद, हम जैसों के नाम इतने बड़े बड़े। हमारी ख्वाहिश होती आसिफ मेरा नाम बड़ा नहीं, मेरी तस्वीर बड़ी। असल में चाह रहा होता हूं मैं शायद नाम से बड़ा हो जाऊंगा। ना ना, कोशिश कर आधे इश्तहार में सरकार के लक़ब लिख। ज़ेरे सरपरस्ती बक़ियतुल्लाहिल आज़म, आयतुल्लाहिल उज़्मा, खलीफतुर रहमान, शरीक अल कुरान, ज़हरे आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले। आधे इश्तिहार में मुझ जैसा कोई ना आए तो ना आए, आप तो हक अदा करो ना। अच्छा एक बात बताओ, मजलिस खुशनूदी इमाम के लिए होता है या खुशनूदी पढ़ने वालों के लिए? इमाम के लिए है। फिर इमाम की खुशनूदी यही है, आधा इश्तिहार सरकार का, बाकी आधे पे लिखवाओ, कोई आए ना आए। और जो कहे ना मेरा नाम बढ़ा दें, इसको बता देना हमारे पास एक सैयद आया था लाहौर से, सर फिरा सा बंदा है, हमारे हड़प्पा शहर में मिंबर पे ऐलान कर गया, कोशिश कर दुनिया वालों के सामने नाम बड़ा ना कर। मासूम ने फरमाया बंदा हमारा बन जाए, जैसे हम चाहते वैसा बन जाए। जमीन पे लोग कम जानेंगे, आसमान वाले ज्यादा।
ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی حضور۔ آج ایک فیصلہ ہو گیا نا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا راستہ ہے تو منزل کوئی اور ہے۔ بچوں بیٹا ذرا دیکھنا میری طرف، الحمدللہ میری قوم نمازی ہے۔ میں نے لندن الہبیٹ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہا ہے میری قوم نمازی ہے۔ کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے، میں نے کہا شیعہ ہی تو نماز پڑھتے ہیں۔ کس نے کہا نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا مسجد میں جائیں نہیں تو گھر پڑھتے ہیں، ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، نماز کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، سب پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں تو پتہ ہے نماز میں قربت اللہ کا مقصد کیا ہے۔ شاباش، گہری بات تھی، پہنچ جانے کو سلام ہے حضور۔ بچوں ذرا دیکھنا بیٹا، میں منزل بتانے نہیں دکھانے لگا ہوں۔ ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ، نماز کے بعد تسبیح پڑھی، تسبیح کے بعد ہم نے زیارت پڑھی۔ زیارت یعنی سلام، السلام علیکہ یا نبی اللہ پڑھی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ وہی گواہی تو دے دو یار، ویڈیو بن رہی ہے بہت سارے۔ السلام علیکہ، یا جمائی نہیں لینا حضور، جمائی نہیں لینا، جا کے بیٹھنا۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام، سارے سلام نہیں پڑھوں گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہاں یار مہربانی یار، میں نہ تھوڑی سی کرو، میں حاضر ہوں، مجھے بار بار بلاؤ تاکہ آ کے میں پیٹرول تو حلال کر جاؤں نا سرکار کو۔ جو لو جی بس ایک چھوٹا سا واقعہ، 2 سے 2.5 منٹ، واقعہ تو ہے 8-10 منٹ کا لیکن 2 سے 2.5 منٹ۔ 11ویں لال ولایت تشریف فرما ہے، اچھا یہ بڑا پیارا درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت خوبصورت پڑھا، لیکن تمہاری کتاب ہدیۃ الشیعہ اس میں معصوم کا ایک فرمان لکھا ہے، جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم، فرمایا جو یوں پڑھے گا اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ درود، اللہم یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ یہ ذرا گھبرا کے اجل فرج آل محمد پڑھ رہے ہو، ذرا زور سے تو پڑھ دو، اللہم۔ بہت شکریہ، مولا خوش رکھے، مہربانی مہربانی۔ سرکار تشریف فرما ہے، ہمارا ایمان ہے حجت کہتے ہی اسے ہیں جو ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہے۔ مہربانی، اس پہ پھر بات دیو رہے گی، میں اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا، پہلے تو سرکار اللہ کرے خود آ جائیں۔ ہاں دعا تو یہی ہونا، مجلس پہ بھی دعا یہی کیا کرو، کتابوں کی ٹامک ٹوئیاں مار کے بیساکھیوں کا سہارا لے کے بتانی ہے علی کون ہے۔ اللہ کبھی وہ دور بھی دکھا جب علی کا بیٹا بتائے علی کون ہے۔ اتنی تو حسرت ہونی چاہیے نا ہر مومن کی، ہر عزادار کی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ سرکار تشریف فرما ہے، اچانک کوتوال تھانے دار ایک چور کی شبہ میں، چوری کے شبہ میں چور پکڑ کے لایا۔ آصف یوں پیچھے سے پکڑا ہے، مولا حسن عسکری کے سامنے لے، مولا فرزند رسول، 1100 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ فرزند رسول، میں نے اس کو صراف کی دکان کے باہر پکڑا ہے، سرکار اس کی ہو گئی تھی چوری، میں نے اس کو چوری کے شعبے میں پکڑا ہے۔ یہ کہتے مجھے نہ پکڑنا، میں شیعہ ہوں۔ 1100 سال پہلے کے کوتوال تھانے دار کو میرا دل ہے میں سلام کروں، بھلا کیوں؟ اس لیے وہ بھی اتنا سمجھدار ہے، فرزند رسول سے زمانے کے محمد سے پوچھنے آیا ہے کیا یہ شیعہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، مہربانی۔ جی 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 کوئی بات کو فرما لے، بسم اللہ۔ نہ بات سنو بات سنو بات سنو، بھائی ان کو بلا لے، کیا نام ہے اس کا؟ کیسر بھائی آ جائیں، میں نے پانی نہیں پینا، مجھے عشق میں پیاس نہیں لگتی، بعد میں پی لوں گا، میں نے ممبر پہ کبھی پانی نہیں پیا۔ کیسر آ جاؤ آ جاؤ، بس میں 2-3 منٹ اور عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا احساس کرنے کا، مولا خوش رکھے آپ کو۔ نہیں دل کرتا یار بندہ پڑھتے پڑھتے پانی پہ توجہ کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یار، نہیں یار۔ بہت شکریہ، بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ سرکار یہ کہتے خبردار میں شیعہ ہوں، کیوں مجھے پکڑا ہے؟ سرکار آپ تصدیق کریں یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ چل بھائی پتر، پھر چلیے، لے کے چلا تھانے دار کوتوال، الٹا لٹایا، کہیں دور لے گیا، سپاہیوں کو کہا اس کو لتر مارو، اس کو الٹا لٹایا، اب لتر اٹھائے، یہ دل ہی دل میں بے دل کے دل کو کہہ رہا تھا
ہائے ہائے، جملوں کے قدردان ہو، میں اس لیے بات کر گیا، بہت شکریہ۔ دل ہی دل میں بے دل کے دل کو کہتا ہے اے حجت خدا آپ جانتے ہو میں نے چوری نہیں کی، سرکار میں شیعہ کہہ گیا ہوں، لگتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، ورنہ آپ کریم ہیں سزا نہیں دلوانے دیتے، سرکار اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی۔ لو جی اب یہاں سے اس نے عرض کیا معافی، ادھر سے پولیس والوں نے مارے لتر، مارتے اس کو ہیں لگتے خود ہیں، اس کو ایک بھی نہ لگا۔ اب وہ کوتوال ہے، وہ تم ہٹو پیچھے، میں خود لتر مارتا ہوں، آگے بڑھا، اب وہ اس کو مارتا ہے، وہ لتر اٹھ کے اس کے منہ پہ لگا، کہتے یار تو اٹھ یار، تیری سمجھ نہیں آ رہی، مارتے تجھے لگتے ہمیں ہیں، اٹھا۔ مولا فرزند رسول یہ کوئی معجز نما لگتا ہے، سرکار یہ سمجھ نہیں آئی، ہماری سمجھ نہیں آئی کہ معجز نما، سرکار فرماتے خبردار معجز نما نہ کہو ان کو، معجزے یا نبیوں سے یا ہم سے صادر ہوتے ہیں، ہاں اس کو معجز نما نہ کہو، مہربانی حضور، یہ معجز نما نہیں ہے، اس نے کوئی عرضی کی تھی، اللہ کی مرضی نے اس کی عرضی سن لی ہے، ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ، اللہ کی مرضی نے اس کی عرضی سن لی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ واقعی یہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے۔ اچھا سرکار میں یہ تو مان گیا اس بیچارے نے چوری نہیں کی، اگر ہوتا تو شاید سرکار، لیکن ایک عرضی ہے، بس میں نے واقعہ مکمل کر لیا، آصف جمائی نہیں لانا، تکنا نہیں یار، مہربانی ہر طرف نگاہ ہے میری، سرکار صرف ایک ہی عرضی ہے، اتنا احسان فرما دیں اگر یہ شیعہ نہیں محب ہے تو پھر شیعہ کون ہے؟ ہڑپا والے میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے، کوشش کرنا، کوئی داد نہ بھی دینا پرواہ نہیں، پر اس کو دل میں بٹھانا۔ تیرے 11ویں لال ولایت مسکرا کے فرماتے ہیں سن تھانے دار، حضور سر اٹھائیے گا، سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، میں پھر عرض کرتا ہوں، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ میں تو ایک گزارش کرتا پھر رہا ہوں، گریہ شروع ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہڑپا والوں، میں ایک عرضی کرتا پھر رہا ہوں، کوشش کیا کرو باوضو ہو کے رات کو سویا کرو، روزانہ کسی کے اوپر وہ نہ رکھو کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا یا کریں گے، چھوڑ دو، اپنے پروں پہ خود اڑو، رات کو وضو کر کے بستر پہ سو۔ اے ہادی دوران، اے حجت خدا، اے کائنات کا شفیق باپ، اے بہترین ماں، اے کریم سردار، اے خیر خواہ آقا، کرم تو فرما دو، میں آج سے آپ کے خدمت میں اس وقت تک عرضی کرتا رہوں گا جب تک خیر کا دروازہ نہیں کھولے گا، میں کچھ نہیں مانگتا آپ کے در سے، انشاءاللہ کربلا لالچی قبول نہیں کرتی، کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک عرضی ہے سرکار، وہ یہ ہے، میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہو، ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو تو ہمارا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ جو کائنات کا مہربان ہے، خیر خواہ ہے، حضور پڑھنا ہے کسی نے آصف بھائی میں تو کہتا تھا سید کو پڑھانا تو پڑھا، اچھا، جو کائنات کا خیر خواہ ہے، جو کائنات کا مہربان ہے، ہڑپا والو 8 ربیع الاول ہے، دکھی بڑا ہے، ہائے ہائے، کل کوشش کرنا عید شجاع کی اگر مبارک دو تو کوئی بات نہیں، مگر تاج پوشی امام زمانہ کے نہ دینا، میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے یار، مہربانی، اگر 9 ربیع الاول کو 8 ربیع الاول کو بابا کی شہادت کے بعد 9 کو صاحب و زمان کو مبارکباد دیتے ہو، پھر کوشش کرو 10 محرم شہادت حسین کے بعد 11 محرم سید سجاد کو تاج پوشی کی مبارک دیا کرو۔ وہاں نہیں دیتے، کہتے ہو سجاد دکھی تھا، یہ بھی تو زمانے کا سجاد ہے نا یار، میں پڑھا کتابیں آسے میں حیران رہ گیا، مولا کی عزت کی قسم، سید سجاد بھی بڑا دکھی تھا، لیکن اس کے دکھ انوکھے ہیں۔ پوچھو سوال کیسے؟ سید سجاد کو پھوپھیاں تسلی تو دیتی تھی نا، تیرا صاحب و زمان اکیلا ہے، کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں،
अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद को एक मासूमा कांटे तो निकालती रही थी ना, इसके आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं है, अकेला रोता है पर्दा गैबत में बैठ के। कोशिश करना ताज पोशी इमाम ज़माना की मुबारक ना देना, बाकी तेरी मर्जी, मेरा काम सिर्फ गुजारिश करना है। ईद शुजा कोई बात नहीं, दुखी बड़ा है, पूरा का पूरा घर लूट गया। कोशिश किया कर, जब भी कोई मजलिस पढ़े ना जमाने के इमाम को अफसोस जरूर किया कर। माशरे का रिवाज है, जैसे कोई किसी का चला जाए ना, अफसोस करके कहते तेरे फलां का बड़ा अरमान, तेरे फलां का बड़ा दुख हुआ। जमाने के इमाम को कहा कर तेरे अकबर का बड़ा अरमान, तेरे असगर की शहादत का बड़ा अरमान, तेरे कासिम के टुकड़ों का बड़ा अरमान, मौला तेरे अब्बास की बेमौसमी शहादत का बड़ा अरमान। हड़प्पा वाले कहते कहते जरूर कहा कर मौला तेरी दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान, मौला तेरी शहजादियों के दरबार जाने का बड़ा अरमान। अल्लाह जाने वो वक्त कैसा होगा हड़प्पा वालों, जब ये कहती रही थी थक गई है रास्ता बना दो। अल्लाह का पुरसा आज मिल बैठे, 8 रबीउल अव्वल है, सरकार को पुरसा देने लगे हैं। मैं ताबूत का ऐलान ताकि महल्ले वाले भी सुने, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आओ करीब करीब बैठने वाले मुसलमानों, हम मोहम्मद के उस बेटे के ताबूत का ऐलान कर रहे हैं जिसका सिन सिर्फ 28 साल था। अल्लाह जाने कसूर क्या था, 28 साल के सिन में अजर रिसालत मिलने के बाद दीवारों का सहारा लेता रहा। इस घर के हसन का भी अपना नसीब, पहला हसन भी ऐसे, दूसरा हसन भी। पहले कैद दी उम्मत ने, कैद बड़ी सख्त थी। अहमद बिन साद को मी कहता है सरकार की शहादत आसिफ नहीं पढ़ी गई, सरकार की शहादत पे गुफ्तगू बड़ी कम हुई। अहमद बिन साद को मी कहता है मेरा दिल था, मैं बड़ा अरसा हुआ मौला हसन अस्करी से मिला नहीं, मैंने वहाँ के दरोगे को पैसे दिए, मैंने कहा किसी तरह मुझे इमाम तक ले चल। दरिया दजला के किनारे कोई सुरंग खोदी थी इन्होंने, उस सुरंग के जरिए कहते वो एक रोशनी लेके मुझे ले गया। कहते मैं मंजर देखता, मैं अल्लाह करता, मैं मर जाता। अहमद बिन साद को मिसे कहा हुआ क्या? कहते मैंने देखा जो जिंदान है ना वो सिर्फ इतना है जहां इमाम खड़े हैं, न बैठने की जगह न लेटने की जगह। मैंने उससे पूछा दरोगे से क्या इतना सख्त जिंदान है? कहने लगा हाँ इतना सख्त जिंदान है, जब से है मोहम्मद का बेटा न लेटा है न बैठा है, इतना तयम्मुम करके खड़े खड़े नमाज पढ़ता है। मैंने कहा करता क्या है? कहते सलाखों को पकड़ के कहता ये कैद भी सख्त है पर मेरी दादियां तुम्हारी कैद ज्यादा सख्त है। अल्लाह जाने कैसे तुमने शाम के जिंदानों में वक्त। इमामे ज़माना ने बाबा को खुद गुस्ल दिया, ये 1 मिनट 1.5 मिनट मैंने और पढ़ना है। सरकार ने हड़प्पा वालों खुद गुस्ल दिया, क्योंकि इमाम को गुस्ल इमाम देता है। सरकार ने गुस्ल दिया, बड़ी शानो शौकत से जनाजा उठा। हाँ मैं कहता हूँ इमाम ज़माना तेरे बाबा की शहादत का मौला बड़ा अरमान है, लेकिन मौला आज के दिन की कसम सैयद सज्जाद के उन जुमलों पे बड़ा दुख है जो करबला से 11 मुहर्रम को गुजरते हुए ये कहते हुए गुजरा था, बाबा मैं तुझे बेगौर कफन छोड़ के जा रहा हूँ। बाबा हर बेटे की ख्वाहिश होती है अच्छा कफन पहनाए, अच्छे अंदाज से ताबूत बनाए। बाबा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। कहते इमाम ज़माना फिर भी तो ताबूत उठाए ना आपके बाबा का। जो ही ताबूत उठा अंदर से कोहराम मचा, साहिब ज़मान बाहर आके मर्दों को कहते यहाँ से चले जाओ। किसी ने पूछा इमाम ज़माना कायम आले मोहम्मद बंदों को क्यों दूर कर रहे हो? रो के कहते हैं मेरी माँ के बैन बुलंद हैं, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मखलूक बैन सुने। मैं कहूंगा मौला उस वक्त पता नहीं आप कहाँ थे जब दरबार बाजार